آئی تھنک صاحب آ گئے ہوں گے. جی جی السلام علیکم. آواز آ رہی میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے. اچھا آج یہ سیٹ اپ پڑھ لیتے ہیں. یہاں سے دیکھیں، یہاں سے یہ والی کینڈل یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. اس بڑی کینڈل سے شروع کرتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں نا، اوپر اور نیچے کی ویک اور باڈی کے لحاظ سے یہ والی کینڈل کون سی کینڈل ہوگی؟ یہ والی کینڈل اس کا والیوم کر لیتے ہیں کیونکہ والیوم ساتھ نظر آنا ضروری ہے. اچھا یہ غالباً کل والا سیٹ اپ ہے. کل اس پر کوئی انٹری بھی لی تھی. ہاں یہ دیکھیں نا، اوپر اور نیچے کے لحاظ سے ٹھیک ہے کون سی کینڈل ہے، یعنی کہ اس میں کون لیڈ کر رہا ہے نیچے. پہلے یعنی کہ سب سے پہلی بات میں نے سب کو پہلے بھی بتایا ہے، بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ پہچان کرنی ہے کہ یہ جو ہم کینڈل ریڈ کر رہے ہیں وہ ہے کون سی، نارمل ہے، اب نارمل ہے، سٹینڈرڈ ہے، یا کون سی کینڈل ہے. تو یعنی کہ چاہے وہ کینڈل یعنی کہ اچھی سٹینڈرڈ نہ ہو، لیکن سٹینڈرڈ تو ہونی چاہیے نا. یا اگر وہ اب نارمل اچھی اب نارمل نہیں ہے لیکن اب نارمل تو ہے، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ سٹینڈرڈ ہے یا اب نارمل ہے، تو پھر آپ آگے یعنی کہ ریڈنگ کو سے صحیح کریں گے. یعنی کہ یہ دیکھیں نا، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ سٹینڈرڈ ہے، یعنی کہ ہے سٹینڈرڈ، کوئی اچھی سٹینڈرڈ نہیں ہے، کیونکہ باڈی اس کی دیکھیں نا، باڈی وہ کافی بڑی ہے دونوں وگ کے لحاظ سے، وگ چھوٹی ہیں. تو اس میں کس نے لیڈ کیا یہاں پر؟ ہیلو، ساتھ ساتھ آپ بولتے رہے نا، جو بھی میں پوچھوں تو ساتھ ساتھ بولیں گے تو پھر مجھے بھی سمجھ آئے گی کہ آپ سن بھی رہے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے. یعنی کہ اس میں نیچے سے جو ہے لیڈنگ کس کی ہے؟ سیلر کی ہے. جی سیلر نے لیڈ کیا، اور والیوم جو تھا وہ کیا ہوا یہاں پر؟ بائر کا کام کیا. گڈ، بائر کا کام کیا، ٹھیک ہو گیا. تو اس میں پھر بھی جو ہے نا بائر نہیں آیا. ابھی تک جین کر رہے ہیں سب لوگ، یعنی کہ اس میں پھر بھی بائر نہیں آیا. اور اگر نہیں آیا تو پھر اگر یعنی کہ اس نے یعنی کہ سیلر نے لیڈ کیا ہے اور والیوم جو ہے وہ بائر کا کیا کیا ہے؟ کم کیا ہے، تو ظاہر ہے آگے یعنی کہ جب سیلر بائر کا والیوم کم کر رہا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، یعنی کہ وہ بائر کو روکے گا اور سیلر خود آئے گا. تو سیلر کیا ہے؟ سیلر یہاں پر سیلر آ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو بائر نے یہاں تک ٹرائی کیوں کیا؟ یہاں تک بائر کیوں آیا یہاں تک؟ یعنی کہ بائر کیوں آیا؟ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں نا، جی جی اگر یہاں دیکھیں نا، اگر یہاں پر اگر وہ والیوم کم بھی کر رہا ہے نا سیلر، تو ادھر سے ہم سیلر کے ساتھ نہیں جاتے.
کیوں نہیں جاتے؟ یعنی کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اگر ایک پارٹی ہے نا وہ دوسری کا والیوم کم کر رہی ہے یا بڑھا رہی ہے، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ فوراً ہی اگلی کینڈل میں یعنی کہ جس کا والیوم کم ہوا یا بڑھا ہے تو اس کے ساتھ چلے جانا ہے، یہ ایسا نہیں کرنا۔ ایسا کرنے کے لیے یعنی کہ آپ نے انٹری لینے کے لیے تو کیا کرنا ہوگا، یعنی کہ پیچھے دیکھنا پڑے گا، پیچھے پارٹی جو ہے یعنی کہ جس کا جو والیوم کم ہوا تھا وہ کتنی طاقتور ہے، پیچھے سے کتنی طاقتور ہے، جو یعنی کہ آ رہی تھی وہ پیچھے سے کتنی طاقتور ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ہم دیکھیں نا، اگر بائر کو یہاں سے بائر کی کینڈل دیکھیں نا، یہ تو کافی مضبوط ہے نا ادھر سے، تو یعنی کہ اس سیلر نے اگر اس کا والیوم کم بھی کر دیا ہے تو ادھر ہم یعنی کہ ڈریک اس کے خلاف تو نہیں جا سکتے نا بھائی، یہ جو بڑی سی گرین کینڈل ہے، یعنی کہ ڈریک ہم اس کے خلاف اگر یہ آ بھی گیا ہے ٹھیک ہے، اس نے یعنی کہ بائر کا والیوم کم کیا اور سیلر آ گیا ہے لیکن اگر آپ یہاں پر انٹری کر دیتے فوراً تو آپ کا تو یہاں پر یعنی کہ جو ایس ایل تھا وہ تو ہٹ ہو جانا تھا یہاں پر، کیونکہ یہ تو آدھی ریڈ کینڈل سے تو یعنی کہ وہ اوپر ہی آ گیا ہے نا، آدھی سے تو اوپر ہی آ گیا، ادھر تک تو آ گیا ہے نا، تو اس وجہ سے یعنی کہ یہ سٹرونگ تھا، تو آپ یہ اگر کم بھی کر رہا ہے تو آپ اس سیلر کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر یہ اس کی یعنی کہ لیڈنگ ہوتی یہاں تک تو پھر آپ دیکھتے کہ اب جو ہے لیڈنگ تو اس کی زیادہ ہے، ایک تو لیڈنگ بھی کم ہے نا، یعنی کہ اگر وہ لیڈ کر رہا ہے اور والیوم دوسری پارٹی کا کم کر رہا ہے تو وہ یعنی کہ اب اگر ادھر سے دیکھیں نا، یہ جو لیڈنگ اس نے کی ہے نیچے، کیا یہ کنٹینیو کر سکتا ہے ڈریک ادھر سے؟ میرے خیال میں تو یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی لیڈنگ تو دیکھیں نا یار، نیچے سے لیڈنگ دیکھیں نا یہاں تک، اگر یہاں تک یہ لیڈنگ کر جاتا تو پھر ہم کہتے کہ چلو ایک کینڈل جو ہے ہم رک جاتے ہیں، تو اس سے اگلی کینڈل پر سیلر یا بائر کے ساتھ ہم چلے جائیں گے۔ تو اگر اس کی لیڈنگ اچھی ہوتی، یہاں تک ہوتی، تو پھر بھی یہ پچھلے بائر کو کمزور کر لیتا، یعنی کہ اگر آپ نے کسی کے اگینسٹ جانا ہے تو لیڈنگ بھی ضرور دیکھنی ہے باڈی کے لحاظ سے، باڈی اچھی ہے، باڈی کے یعنی کہ یہ جو باڈی اتنی بنی ہے اس گرین کینڈل کی، تو اس لحاظ سے اس کی یعنی کہ نیچے والی ویک بھی اچھی ہونی چاہیے نا، وہ ایک اچھی سٹینڈرڈ کینڈل بنے گی اچھی، یہاں تک اگر یہاں تک ویک ہوتی تو مثلا یہ ویک جو ہے نا یہاں تک نکل آتی یہاں تک، تو پھر یہ اچھی یعنی کہ اچھی سٹینڈرڈ کینڈل تھی، پھر ہم کہتے کہ ہم یعنی کہ یہاں کہیں سے نا سیلر کے ساتھ چلے جاتے ہیں، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں جاتے، وہ بھی ہم دیکھتے کہ پیچھے والا بائر کیسا ہے، یعنی کہ اس کی طاقت کتنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آگے یعنی کہ سیلر نے ٹرائی کیا ہے، سیلر نے ٹرائی کیا ہے، یعنی کہ یہاں پر اس نے والیوم کم کیا تھا بائر کا، تو اس نے یعنی کہ بائر مضبوط تھا، ہم تو یہاں پر انٹری نہیں لیتے، لیکن اس نے بائر نے پھر بھی یعنی کہ جو مضبوط تھا ادھر، اس نے یہاں تک کوشش کی ہے، یہاں تک آیا ہے، پھر سیلر یعنی کہ سیلر میں بھی پاور اچھی تھی، طاقت زیادہ تھی، تو وہ اس نے یہاں پر یعنی کہ کلوزنگ کر دی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کینڈل کو ریڈ کرنا ہے جو اب یہ سیلر کی بنی ہے، تو اس کو دیکھیں تو یہ کون سی کینڈل ہوگی بھائی، یہ والی، اب یعنی کہ ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم اب انٹری پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ دونوں اگر دیکھ لیں تو دونوں مضبوط ہیں، کافی مضبوط ہیں، اس کے سیلر کی کینڈل بھی اچھی ہے، بائر کی بھی اچھی ہے، تو اس پر ہم فوراً انٹری نہیں کر سکتے تھے، یہ جو یعنی کہ اس کے اندر جو وگ والی کینڈل جو ہے نا چھوٹی باڈی والی کلوز ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ تو ہم نہیں جا سکتے تھے، تو اب یہ بن گئی ہے، تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ
آگے کیا ہونے والا ہے، آگے پھر یہ بائر آئے گا یا یہ سیلر جو ہے یہ کنٹینیو کر جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ کون سی کینڈل ہے اب؟ یہ والی. ہیلو ہیلو جی جی اب نارمل. ہاں سب پارٹیسپینٹ جو کلاس میں ہیں وہ ساتھ ساتھ بولا کریں تو پھر سمجھ مجھے بھی پتہ چلے گا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ کون کون سن رہا ہے کون کون نہیں سن رہا. اور زوم کلاس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ جو بھی پوچھا جائے آپ بولیں، اور جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی پوچھ لیں. بے شک ہم پوری کلاس میں ایک ہی کینڈل پر ڈسکس کریں، لیکن آپ کو اگر سمجھ آ جاتی ہے تو وہ سارا چارٹ ریڈ کرنے کی بجائے وہ ایک کینڈل آپ کے لیے بہتر ہوگی، کیونکہ وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہم سے یہ سارا پڑھ لیتے ہیں تو کسی کام کا نہیں ہے یہ والا. یہ سارا سیٹ اپ کام کا نہیں ہے کیونکہ سمجھ بھی کسی کو نہیں آئی. تو یہ کون سی کینڈل ہے؟ اب نارمل کینڈل. اب نارمل کینڈل کیوں ہے؟ کیوں ہے کیوں؟ جی جی اس کی باڈی یہ کم ہے، یہاں پر اس کی باڈی جو ہے یہ کم ہے، اور نیچے والی ویک جو ہے بڑی ہے اور اوپر والی بھی بڑی ہے. اگر ویسے بھی دیکھیں تو اس باڈی کے لحاظ سے یہ ویک بھی بڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ والی بھی تو یعنی کہ سٹینڈرڈ ہوتی تو اس باڈی کے لحاظ سے اگر اس کا 50% ہوتی یا 70% ہوتی، یعنی کہ اس باڈی کے بیلنس کے لحاظ سے اگر ہوتی نا اوپر والی کینڈل اور نیچے والی چھوٹی ہوتی یہاں تک ہوتی تو پھر اسے ہم بیلنس کہتے، یعنی کہ سٹینڈرڈ کہتے، بیلنس کے مطابق سٹینڈرڈ کہتے. تو اب یہ اب نارمل کینڈل. اب نارمل کینڈل کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس میں دونوں پارٹی آ جاتی ہیں، یعنی کہ اب نارمل میں دونوں یعنی کہ بائر اور سیلر جو ہے دونوں فائٹ اکٹھی کر جاتے ہیں. یعنی کہ ہم سٹینڈرڈ تو یہ ہوتا ہے نا کہ سٹینڈرڈ میں ہمیں یہ ریڈنگ میں آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ بھائی جو کینڈل ہے اس میں سیلر نے لیڈ کر دی ہے کیونکہ سیلر کی ہے، تو بائر اس میں بہت کم آیا ہے، تو اس میں یہ ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ اب یعنی کہ اس میں سیلر زیادہ ہیں. تو جو اب نارمل کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں دونوں آ جاتے ہیں، سیلر بھی فائٹ کر رہا ہوتا ہے اور بائر بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اب نارمل میں دونوں آ جاتے ہیں، اور جو سٹینڈرڈ ہوتی ہے اس میں یعنی کہ ایک ہی پارٹی سٹرونگ ہوتی ہے. اب اس کو دیکھیں ادھر تک، یعنی کہ اس میں کون جہاں تک آئے ادھر تک، بائر جہاں تک آئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بائر نے اس کینڈل میں کیا کیا ہے، لیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور سیلر بھی جہاں تک آئے، یعنی کہ بائر نے کیا کیا، سیلر جہاں تک آیا اور بائر جہاں تک گیا ہے، یعنی کہ بائر نے ڈبل فائٹ کی ہے سیلر کی کینڈل میں جہاں تک، یعنی کہ بائر نے لیڈ کیا ہے اور جہاں تک بھی. اور سیلر کا کیا کر دیا یہاں پر، والیوم کیا کر دیا ہے یہاں پر، کیا کیا ہے والیوم، یعنی کہ بائر نے یہاں پر کیا کیا ہے والیوم اپنا، یعنی کہ یہاں تک بائر گیا ہے یہاں تک، اور سیلر کی باڈی بھی کم کر دی ہے اور اپنا والیوم کیا کر دیا یہاں پر، بڑھا دیا ہے یہاں پر. یعنی کہ یہاں پر جو پیچھے والا جو ہوگا نا، جو فائٹ زیادہ کر رہا ہوگا، یعنی کہ اس کی ایک تو باڈی کم کر رہا ہے جہاں تک آیا ہے بائر، اور نیچے سیلر جہاں تک آیا تھا، لیکن پھر بائر جو ہے وہ یہاں تک گیا، پھر سیلر جہاں تک آیا دوبارہ اور اس کی باڈی کم کر دی، اور اپنا والیوم کیا کیا ہے اس نے، بڑھا دیا ہے. اور پیچھے سے بھی جو ہے یہ سٹرونگ ہے، پیچھے سے بھی یہ جہاں تک دیکھیں نا جہاں تک گیا تھا اس کا ہائی ہے اوپر سے. اگر سیلر یہ والی اسی کینڈل میں، اگر اسی کینڈل میں سیلر جو ہے یہاں تک آ جاتا تو پھر دیکھتے کہ پھر تو یعنی کہ یہاں تک اگر آ جاتا تو پھر تو دونوں کی فائٹ ایکول نظر آ رہی ہے. کیونکہ آپ سب دیکھیں نا، ادھر سے دیکھیں نا یہاں تک اگر آ جاتا تو ادھر تو میں تو کہتا ہوں سب کو نظر آ گئی، یہاں تو یہ جو ہے نا
اس میں فائٹ تو ایکول ہے. کیوں کیسے ایکول ہے؟ برابر ہے. یعنی کہ جہاں تک جو ہے بائر گیا ہے اور پھر جہاں تک تو سیلر بھی آ گیا. ٹھیک ہے، جہاں تک یعنی کہ بائر اگر گیا ہے تو جہاں تک سیلر بھی گیا ہے. تو پھر اگر اس کا والیوم بڑھ جاتا تو پھر ہم یہاں پر سیلر کے ساتھ چلے جاتے، کیونکہ سیلر اچھی فائٹ کر رہا ہے نا. سیلر آیا ہے تو سیلر اچھی فائٹ کر رہا ہے. یہاں پر پھر سیلر اگر نہ بھی آتا تو ادھر چھوٹی سی کینڈل بنا دیتا یہاں پر، بائر کو جہاں پر نہ آنے دیتا یہ والا جو ہے، کیونکہ اس میں بھی دونوں طرف فائٹ ہوتی نا. یہ جہاں پر جو ہے بائر جہاں تک گیا ہے، یہاں تک بائر زیادہ کر گیا فائٹ، سیلر نے تو یہاں تک ہی کیا ہے نا. یہاں تک اگر یہ ادھر تک آ جاتا یہاں تک، یعنی کہ یہ اوپر والی اور نیچے والی دونوں ویگ برابر ہو جاتی، تو پھر تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ دونوں طرف سے یعنی کہ فائٹ برابر ہے. یعنی کہ بائر اگر یہاں تک گیا ہے تو سیلر بھی تو جہاں تک آیا نا بھائی، یہاں تک دونوں کی فائٹ برابر ہے. تو اس میں دیکھیں نا جو موجودہ اب نارمل کینڈل ہے، اب نارمل تھوڑی دوسری جو کینڈل ہوتی ہے نارمل اور سٹینڈرڈ، ان سے ریڈ کرنا اس سے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اس میں سمجھنا پڑتا ہے کہ یعنی کہ اس میں دونوں فائٹ ہو جاتی ہیں نا اکٹھی. تو اس میں یہ سمجھنا پڑتا ہے آپ کو کہ اس میں یہ فائٹ جو ہوئی ہے زیادہ کس کی ہوئی ہے، بائر نے زیادہ کی ہے یا سیلر نے زیادہ کی ہے. یہ تھوڑا اس میں مشکل ہوتا ہے. اور سٹینڈرڈ اور نارمل جو کینڈل ہوتی ہے وہ تو آسانی سے بندہ ریڈ کر لیتا ہے. تو یہ تھوڑا اب نارمل والا مشکل ہوتی ہے کہ یہاں پر یعنی کہ کس نے زیادہ فائٹ کی ہے اور باڈی کس کی کم ہوئی ہے، تو آپ آگے اب آئے گا کون. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں، یعنی کہ اگر یہاں پر بائر کی زیادہ فائٹ تھی، ٹھیک ہے، اور اس نے یعنی کہ سیلر کا والیوم کم کیا اور اپنا جو ہے وہ بڑھا بھی دیا تھا، تو اگر جہاں پر بائر ویک ہوتا، یہاں پر یہ والی جو پیچھے والی کینڈل ہے، پھر بھی ہم یہاں پر بائر کے ساتھ نہ جاتے. اگر بائر پیچھے سے سٹرونگ نہ ہوتا یہاں پر تو پھر ہم اس کے ساتھ نہ جاتے، تو ہم ادھر ویٹ کر لیتے. یا اگر سیلر سٹرونگ ہوتا جہاں پر بائر ویک ہوتا تو ہم یہاں پر ایک کینڈل کا ویٹ کر لیتے کہ آگے کیا ہوگا مزید، یا ہم دیکھتے کہ دونوں پارٹی میں سے زیادہ سٹرونگ کون آ رہا ہے پھر اسی کے ساتھ جاتے. تو یہاں پر بائر، یہاں پر ہم انٹری یعنی کہ اگر یہ ادھر تک آیا تھا اور اپنا بائر نے والیوم بڑھایا تھا یہاں پر، تو ہم ادھر سے انٹری لے سکتے تھے، یہاں سے بائر کے ساتھ جا سکتے تھے یہ یہاں سے، یعنی کہ اس کینڈل میں جا سکتے تھے. اور جہاں تک دیکھیں نا یہ گرین کینڈل دیکھیں یہ والی، اچھا جہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ساتھ ساتھ بولے نا، یعنی کہ یہ بائر سٹرونگ تھا اور اس اب نارمل کینڈل میں بائر جہاں تک گیا سیلر کی باڈی کم کر دی، ٹھیک ہو گیا. سیلر جہاں تک آیا تھا، سیلر اگر ہوتا یعنی کہ طاقت میں ہوتا تو جتنا بائر اوپر جا رہا تھا تو یہ بھی تو جا سکتا تھا یہاں تک نا. یہ یعنی کہ اوپر اور نیچے سے برابر ہو جاتا تو پھر ہم کہتے کہ دونوں کی فائٹ یعنی کہ برابر ہی آ رہی ہے، دونوں طاقت میں مضبوط ہیں. تو پھر جہاں پر یعنی کہ ڈوجی ٹائپ کینڈل بن جاتی، یعنی کہ جب بھی دونوں پارٹی برابر میں ہوتی ہیں نا طاقت میں، پھر ڈوجی بننا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ مارکیٹ جو ہے سٹاک ہو جاتی ہے. یہاں اس طرح کی کینڈلیں بننے شروع ہو جاتی ہیں، چاہے گرین میں بنے چاہے ریڈ میں. تو یہاں پر یعنی کہ یہ جو بائر تھا یہ اب نارمل کینڈل میں سٹرونگ ہو گیا، والیوم بھی بڑھ گیا اس کا، ٹھیک ہے، اور یہاں پیچھے سے سٹرونگ تھا، یعنی کہ اس والیوم کی بیس پر ہم اس بائر کے ساتھ نہ بھی جاتے، یعنی کہ پریشر تو بڑا ہے پھر بھی نہ جاتے اگر پیچھے سے یہ سٹرونگ نہ ہوتا. یعنی کہ میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ جب بھی آپ نے انٹری لینی ہے پیچھے سے پارٹی دیکھنی ہے کہ پیچھے سے پارٹی جو ہے نا وہ پچھلی کینڈل میں کس طرح ہے، سٹرونگ ہے ویک ہے. اگر ویک ہے تو وہ پریشر اگر اگلی کینڈل میں اپنا بنا بھی رہی ہے تو آپ نے پھر بھی اس کے ساتھ انٹری نہیں لینی، ٹھیک ہو گیا. یہاں پر کیونکہ یہ سٹرونگ تھا اس نے سیلر کو اتنا تک کھا لیا. یہ اس طرح بھی ریڈ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ویگ ہوتی ہے نا یہ والی ویگ جو دوسری پیچھے والی جو کینڈل ہوتی ہے اس کے اندر جب چلی جاتی ہے
تو وہ کھا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ خود کو کھا رہا ہوتا ہے یہ، یعنی کہ یہ جو بائر ہے یہ اس کینڈل کو کھا رہا ہے، یعنی کہ یہ جو ریڈ کینڈل تھا جہاں تک تو اس کو کھا گیا ہے نا، اس کے اندر چلا گیا، ٹھیک ہے، تو سٹرونگ تو ظاہر ہے یہ بائر ہے، اگر یہ سیلر سٹرونگ ہے تو اس کو نیچے اور جانا چاہیے تھا، یہ نہیں گیا، تو ادھر سے ہم یعنی کہ بائر کے ساتھ چلے جاتے اس کینڈل میں، اور سی ڈبلیو آر بی میں یہی ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک ہی کینڈل پر ٹریڈ کرتے ہیں، اور اسی کینڈل میں یعنی کہ جب وہ کلوز ہوتی ہے تو ہم ٹریڈ بھی کلوز کر دیتے ہیں، اپنی انٹری جہاں کہیں پر ہوتی ہے ادھر ہی کلوز کر دیتے ہیں، پھر نئی انٹری لیتے ہیں۔ ہیلو بھائی، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ساتھ ساتھ پوچھتے رہیں، تو آپ مجھے روکیں گے نہیں تو پھر تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اور جی جی ہاں بولیں، جی جی ہاں پیچھے ضرور دیکھنا ہے، پیچھے انٹری کے لیے پیچھے ضرور دیکھنا ہے جی۔ اوور آل سی ڈبلیو آر وی کا میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا 0 سے لے کر 4 کینڈل تک پڑھیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ، یعنی کہ بار بار انٹری لینے سے، ٹریڈ کرنے سے، وہ صرف پیچھے سے نظر، یعنی کہ نظر دوڑاتے ہیں، پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں جو پارٹی وہ سٹرونگ ہے، وہ صرف یعنی کہ آگے والی یہ جس طرح 2 کینڈل ہیں یہ سیلر ہو گیا تو یہ بھی سیلر ہوگا، یہ 2 ریڈ کر کے یہاں پر انٹری کر دیتے ہیں۔ جو یعنی کہ ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا یعنی کہ اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ 0 سے لے کر آگے یعنی کہ 1 سے 3 تک وہ ریڈ کر لیں اور 4 نمبر کینڈل میں انٹری کر دیں، اس طرح ہوگا، یعنی کہ 4 کینڈل بن جائیں گی 1 سے 3 تک، 0 سے 3 تک یہ بن جائیں گی 4، اور چوتھی کینڈل جو ہوگی نا آگے، یہ 4 تو یہ بن گئی، تو جو آگے یعنی کہ آپ کی 5ویں کینڈل 4 نمبر جو ہوگی اس میں آپ نے انٹری کر دینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے یہی دیکھنا ہے کہ یعنی کہ جب آپ 0 سے 3 کینڈل تک ریڈ کریں گے تو 7 والی جو کینڈل ہوگی، جو 7 والا جو بائر ہوگا، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سٹرونگ ہے یا ویک ہے۔ اچھا ایک اور بات یہ ہے، جب ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ بنا دیتے ہیں جس طرح یہ یعنی کہ بالکل ہی باہر آ رہے ہوتے ہیں، جس طرح اب جو مارکیٹ ہے جو کل سے یعنی کہ ایک ٹرینڈ میں بائی گئی ہے، جس طرح یہ باہر ہے، یعنی کہ بائی جا رہی تھی پیچھے، آپ کو یعنی کہ ریڈ، آپ یہ بھی سوچیں گے کہ پیچھے تو جا رہا ہے، اس میں تو ریڈ کینڈل بھی نہیں ہے، تو ہم ادھر سے ریڈ کینڈل کیسے ڈھونڈیں؟ یعنی کہ جب آپ نے 4 کینڈلیں یا 3 کینڈلیں ریڈ کرنی ہے تو اس میں ریڈ کینڈل بھی نہ ہو، تو پھر تو آپ پھر ٹینشن میں ہوں گے کہ یار اس میں تو ریڈ کینڈل ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو پھر یہاں پر جو آپ نے دیکھنا ہے نا، آپ نے یہاں سے بائر میں سے نا دیکھنا ہے کہ بائر خود کو کیسے کہاں پر ویک کر ہے، یعنی کہ یہ جو 1 2 3 اور 4 کینڈلیں بنی ہیں، تو آپ نے انہی بائر میں سے دیکھنا ہے کہ اب یعنی کہ آپ یہاں پر تو سیلر تو ہے نہیں، اس میں سے ہر کینڈل میں بائر میں یعنی کہ بائر کی جو کینڈلیں آ رہی ہیں ان میں سیلر موجود تو ہے، لیکن کینڈلیں بائر کی چل رہی ہیں، تو یہاں پر آپ نے ان بائر کو دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے بائر جو ہیں خود کو کہاں پر ویک کر رہے ہیں۔ مثلا خود کو ویک کرنے کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ ویک اگر یہاں تک ہوتی، یہاں تک اوپر کی ویک یہاں تک ہوتی تو یہ بائر تو ویک تھا، تو پھر یہاں سے ہم اس بائر کو ریڈ کر لیتے کہ ہاں سیلر جو ہے یہاں تک آئے ہیں، تو نیچے والیوم دیکھتے، سیلر نے لیڈ کیا، والیوم جو ہے یعنی کہ بڑا یا کم ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بائر کی کینڈل میں سیلر نے لیڈ کیا، اور جو ہے یعنی کہ جب وہ بائر کی کینڈل میں لیڈ یعنی کہ جہاں پر جو بھی لیڈ کرے گا، اگر وہ والیوم کم کر رہا ہے یعنی کہ سیلر جب لیڈ کر رہا ہے نیچے، تو اگر وہ والیوم کم کرتا ہے اس میں تو ظاہر ہے یعنی کہ یہ بائر جو ہے پیچھے والا یہ ویک ہو جائے گا، تو یہاں پر ہم دیکھ کر یہاں پر یہ دیکھیں گے
کہ پیچھے والی کینڈل بائر کی کیسی ہے، اسی لحاظ سے وہ نیکسٹ کینڈل پر ہم ادھر سیلر کے ساتھ چلے جائیں گے. یہ یعنی کہ جب ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے بائر والا، تو ہم وہ بائر میں سے ڈھونڈتے ہیں کہ بائر خود کو کہاں پر ویک کر رہے ہیں. تو سیلر کا بھی یہی ہوتا ہے، اگر مسلسل وہ سیلنگ میں مارکیٹ آ رہی ہے، یعنی کہ ساری جو ہیں وہ ریڈ کینڈلیں بن رہی ہیں، تو وہ انہی ریڈ کینڈلوں میں سے دیکھیں گے پچھلی یعنی کہ 0 سے لے کر 3 کینڈل تک دیکھیں گے کہ یہ جو ہیں جو سیلر جو ہیں وہ ان کی وگ جو ہیں وہ کہاں پر کلوز ہو رہی ہیں. مثلا یہاں پر ایک ٹائم بھی کلاس کے 10 منٹ رہ گئے. مثلا یہ سیلر ہے، یہ سیلر بننا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور سیلر بن گیا ہے. تو یہ خود یعنی کہ یہ وگیں جو بنا رہے ہیں، یہ ادھر ہی آپس میں یعنی کہ ایک دوسرے کے اندر ہی کلوزنگ کریں گے، تو ہمیں اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ خود کو ویک کر رہے ہیں. یہ سیلر کی بات کروں جب یہ ایک ٹرینڈ میں مارکیٹ جو ہے نیچے جا رہی ہوتی ہے، تو آپ نے وہ سیلر کی کینڈلیں ریڈ کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ ہیلو، جی جی. ہوں. جی جی جی، وہی تو کہہ رہا ہوں نا جی. ہاں وہی تو. ہاں جس طرح ہوں مثلا یہ ہے نا، یہ دیکھیں یہ 3 کینڈل، جس طرح آپ اس کو ایک ٹرینڈ بنا لیں، یہ اس میں سے یعنی کہ آپ کس طرح جاتے سیلر کے ساتھ، آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ یہ جو کینڈل ہیں یہ ویک ہیں یا نہیں ہے. یعنی کہ اب ادھر دیکھیں نا، یہ ایک بڑی کینڈل بنی ہے نا، یہاں پر دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر اسی کینڈل کی ویک یہ جو گرین ہے یہاں تک ہوتی یہ تو یہ کینڈل یہاں پر نہ گئی ہوتی. یہ یہاں سے آپ یہاں سے انٹری لیتے، اور یہ اچھا یعنی کہ اچھی ایک جو ہے نا ریڈ کینڈل بنتی، بڑی ریڈ کینڈل بنتی، جس طرح یہ اوپر گئی ہے یہ. اور یہ یعنی کہ یہ بھی دیکھیں نا. اچھا یہ بھی دیکھا کریں کہ اگر بائر نے سیلر نے پیچھے والے بائر کو ویک کیا ہے تو اس نے کتنا ویک کیا ہے، یہ بھی تھوڑا دیکھ لیا کریں. اگر وہ تھوڑا اس کو کرے گا نا پیچھے والے بائر کو ویک، تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے یہاں سے انٹری نہیں لینی، میں نے اوپر سے انٹری لینی ہے کہیں سے. یہ کل غالباً میں نے سگنل بھی دیا تھا، یہ کل 5 ساڑھے 5 بجے کی یہ کینڈل غالباً تھی. یہ یہاں پر آئی تھنک یہ یہاں کہیں تو یہ کلوز ہوئی تھی، یہ بڑی کینڈل یہ جو گرین کھڑی ہے. کیونکہ یہ یہاں پر کیوں کلوز ہوئی تھی، اس میں نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ اوپر سے یعنی کہ یہاں پر میں نے کہا تھا کہ نیو یعنی کہ ہائی سے نا آپ انٹری لے لیں. تو یہ یہاں پر کیوں کلوز ہوئی تھی، یہ ایک تو یہاں پر سیلر اچھا تھا، دوسرا یہاں پر اس سیلر نے اس بائر کو کمزور کیا تھا، مکمل طور پر کمزور نہیں کیا تھا لیکن یہاں تک اس کو کمزور کیا تھا. اس نے ایک بار پریشر بنانا تھا، پھر یہاں سے پھر دوبارہ نیچے آنا تھا. اگر یہ جو سیلر تھا یہاں تک آ جاتا، یہاں تک یعنی کہ آپ سمپل یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک نیو لو بن جاتا، ٹھیک ہے، اوپر تو ویسے وہ نہیں گیا تھا اتنا، تو نیو لو بن جاتا تو پھر ہم یعنی کہ یہاں کہیں سے نا یہاں سے انٹری لے لیتے. ٹھیک ہو گیا؟ کون سا پریشر؟ نہیں، ایک تو والیوم والا پریشر پڑتے ہیں نا یہاں پر، یہ کہتے ہیں یہاں پر یعنی کہ یہ سیلر نے لیڈ کیا اور والیوم کم ہوا، ٹھیک ہے، یہ والا پریشر کہہ رہے ہیں، یا یہ جو اس طرح ٹریک گئی ہے مارکیٹ میں یہ جو ٹریک والا یہ اس طرح کا پریشر بن جاتا ہے نا، یہ بعض مارکیٹ یعنی کہ چل رہی ہوتی ہے خود بخود، یعنی کہ وہ پریشر دوران ہے یعنی کہ کینڈل بھی ختم کم کر جاتی ہے، کبھی زیادہ کر جاتی ہے. یہ تھوڑا یعنی کہ یہ پیچھے سے بھی ہوتا ہے، اور مارکیٹ کا یہ پریشر کا کوئی اتنا یعنی کہ پتہ اس میں نہیں چلتا کہ یہ کہاں پر زیادہ پریشر کر جائے گی اور بہت زیادہ پمپ کر جائے گی. یہ مارکیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے.
یہ والا پریشر ہم یعنی کہ ریڈ کر لیتے ہیں جو یہ بن رہا ہوتا ہے، یہ والا، یہ یعنی کہ سیلر نے لیڈ کیا اور والیوم کم کیا. اور مارکیٹ یعنی کہ جب پریشر بڑھانا چاہتی ہے نا، وہ ایک بار تو والیوم بہت زیادہ کم کر جاتی ہے، بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی کینڈل اس طرح بننے لگ جاتی ہیں، اس طرح چھوٹی چھوٹی. یعنی کہ آپ اگر دیکھیں نا، کہیں جو بھی مارکیٹ میں پمپ آ رہے ہوتے ہیں نا، بڑی کینڈل بن جاتی ہے مثلا اس طرح کی، یعنی کہ اس طرح کی بڑی کینڈل بن جا رہی. اس سے پہلے ایک بار مارکیٹ جو ہے نا بالکل اپنا جو ہے نا والیوم کم کر جاتی ہے، یعنی کہ بالکل اپنا پریشر ختم کر جاتی ہے. دونوں یعنی کہ بائر اور سیلر دونوں اکٹھے آ رہے ہوتے ہیں، ایکول آ رہے ہوتے ہیں. اس میں پھر وہ اچانک سے یعنی کہ اچھا پریشر بناتی ہے. یہ ہوتا ہے یعنی کہ پریشر کا یہ آپ کنسیپٹ لے سکتے ہیں کہ مارکیٹ ایک بار جو ہے نا وہ اپنا والیوم کم کر جاتی ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں نا، اس نے اپنا والیوم یہ چھوٹا کر دیا تھا، یہ اس لحاظ سے یہ والیوم اچھا نہیں تھا. یہ چھوٹی چھوٹی یعنی کہ نیچے والیوم کی اوپن رہتی ہیں. جی تو انٹری کا تو سوال جہاں سے، یہ ہمارا تو مقصد کینڈل کو دیکھ کر ہی انٹری لینا ہے نا. جی ہم یہاں پر تھے. اور کسی کا سوال ہے بھائی؟ ہیلو ہیلو. جی 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 نہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن اس کے پیچھے جو بیک ہے وہ تو ضرور دیکھنی پڑے گی ہمیں. یعنی کہ اب یعنی کہ یہ اس کو ہم، یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اسی میں یعنی کہ سیلر جو ہے یہاں تک آ جاتا ہے، یعنی کہ اب نارمل ہے تو ڈبل سائڈ پر یعنی کہ برابر ہو جاتی فائٹ، تو پھر ہم اس بائر کے ساتھ نہ جاتے. یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں تو وہ پھر تو جی یہ والی تین کینڈل نا، جی انہی کو تو ریڈ کر رہے ہیں نا. اگر یہ یہاں تک ہوتا ہے نا سیلر، یہاں تک تو ہم یہ اس بائر کے ساتھ نہ جاتے، اس بائر کے ساتھ ہم ادھر سے سیلر کے ساتھ جاتے. یعنی کہ اسی کینڈل کی جو یہ کینڈل بنی ہے، اس کی وگ تھوڑی سی اور نیچے ہوتی، جہاں تک ہوتی یہاں تک، تو ہم اس بائر کے ساتھ نہ جاتے، ہم اسی یعنی کہ اسی لو والیوم کے ساتھ پھر سیلر کے ساتھ چلے جاتے. تو یہ بائر جی نہیں وہ تو آپ نہیں، والیوم کس لحاظ سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ وہ تو فائٹ، جی جی فائٹ بھی تو دیکھنی ہے نا. اگر یہاں پر یہ والیوم اس کا بڑا ہے، یہ بڑا ہے نا، یہاں پر زیادہ ہوا ہے نا، تو پھر یہ بائر یہاں بائر جو تھا ڈریک اوپر کیوں نہیں گیا، یہاں پر یہاں تک کیوں آیا؟ یعنی کہ پیچھے والی پارٹی تو دیکھنی ہے نا، پیچھے والا تو دیکھنا. انٹری کے لیے ہم نے پیچھے والی کینڈل جو ہے وہ ضرور دیکھنی ہے. یعنی کہ ہم جو موجودہ کینڈل جو ہم ریڈ کر رہے ہوں گے، یعنی کہ ہم یہ دیکھیں گے اس میں والیوم بڑھ گیا ہے یا کم ہوا ہے، تو اس ایک کینڈل کی لحاظ سے ہم اگلی کینڈل کے ساتھ نہیں جائیں گے. ہم جو انٹری لیں گے وہ پیچھے والی کینڈل کے لحاظ سے لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ہیلو. اچھا جہاں سے آپ، ہاں ادھر سے ہم پڑھ لیتے ہیں نا، ایک ترتیب سے پڑھیں گے تو پھر کوئی سمجھ آئے گی آپ کو. اچھا جہاں تک جو، جی ہیلو، جی جی ہاں جوید بھائی.
ہاں وہ یہ بتاتا ہے کہ اب پریشر بڑھ گئے